پروردگار ہے، پالنے والا ہے اللہ۔ بعض لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ان پر جانور کا اثر ہوتا ہے، بہیمے کا۔ جانور زیادہ کھانے سے اچھا لگتا ہے۔ بھینس اور گائے ایسی موٹی اور پیٹ باہر نکلی ہو تو بہت قیمت کرتی ہے، لیکن اس کی عمر مشکل سے 5 سال ہوتی ہے۔ رزق کم کھاؤ، عمر بڑھاؤ۔ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقا، کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک رزق پوری نہ کرے۔ صوفیاء اتنا سکھاتے تھے بس کہ مرے نہیں، اور دے خوری جانے ازاجر جو پڑا ہے چپاسی وہی خیٹ پہ ہوگی، وہ خیٹ بجے نہ ہوگی تب کیا تسیرا چولی معشوم خیٹا ہوگی دا کنا دید می دو دیگی خلق پوی دل نہیں رہا دے سوئی دید می دو دیگی یو معشوم بل را وستا ہو عمرہ اگر خبر صفحہ کولے وین بدی دو دیدہ لگا بدی دو دیدہ چنی دو دیدہ دید می دو دیگی نا۔ اس لڑکے کا میرے پیٹ میں درد ہے تو دوسرے نے کہا کم کھاتے تو پیٹ میں درد نہ ہوگا، تم اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہو؟ خوردن برائے زیستن و ذکر کردنس، کھانا تو جینے کے لیے ہے اور زندگی گزارنے کے لیے۔ تو معتقد کی زیستن از بحر خوردنس، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیدا اس لیے ہوا ہوں تو خوب کھا لوں۔ انگریزوں کے فلاسفہ ابو الہیثم اور ایک اور آج سے 600 سال پہلے اس پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ بہت غور و خوض کیا تو آخری نتیجہ ہی نکالا کہ بس یہ کھانے پینے کی ایک مشین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ خوب کھائے اور پیے۔ کوئی مسلمان فلاسفر ملا تو مسلمان فلاسفر نے اس سے کہا کہ یہ مقصد ہے، اس نے کہا کہ اچھا یہ دیکھو مقصد ہمیشہ بلند ہوتا ہے، وہ گرا پڑا نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کچا داغا مشین میں ڈال کے رگڑتے ہیں تو وہ پختہ ہو کے سامنے آتا ہے۔ آپ کچی سبزیاں آگ پر رکھتے ہیں تو وہ پک کر سالن بن جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے مقصد کی طرف جب جاتی ہے تو قیمتی بنتی ہے، لیکن انسان سے جو خارج ہوتا ہے نجاست، وہ کیا چیز؟ معلوم ہوا کہ یہ غلط بات ہے کہ یہ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا۔ تو اس نے کہا پھر آپ بتائیں کہ ہمارے قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔